بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ 9 ذی الحج شہادت جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام یعنی کہ سفیر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ یہ پہلے شہید کربلا ہیں، مظلوم کربلا۔ یہ پہلے اگر پوچھا جائے کہ پہلا کربلا کا شہید کون ہے تو وہ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام ہیں۔ جناب عقیل علیہ السلام کے جو زوجہ ہیں وہ بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا بنت امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی دختر ہیں، اور یہ وہ بی بی ہیں جن کا لاہور میں مزار ہے، پاکستان بی بی پاک دامن کے نام سے جو مشہور ہے۔ یہ ان کی زوجہ ہیں جناب مسلم کی، اور جناب مسلم ان کے شوہر لگے، اور اللہ نے ان کو 4 بیٹے اور 1 بیٹی عطا کی تھی، جو ان کے 2 بیٹے کوفہ میں شہید ہوئے، 2 کرب و بلا میں امام حسین علیہ السلام پر، 1 بیٹی شام غریبہ کے وقت شہید ہوئی تھی، 7 سال کی تھی وہ۔ تو اسی طرح آپ جو بی بی ہیں آج وہ ہماری بہت اداس ہیں، پاک بی رقیہ سلام اللہ علیہ بہت اداس ہے، آل محمد بہت اداس ہے۔ اس کا غم امام حسین علیہ السلام کو اتنا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ مولا عباس علیہ السلام کو حسرت ہی رہی کہ میں مسلم کے پیچھے جاؤں اور انہیں بچا لوں، پر کیا کہہ سکتے ہیں، حکم الہی تھا کہ آپ کو برداشت کرنا ہے، آپ کو صبر کرنا ہے، کیونکہ جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت اپنی 2 انگلیوں کے درمیان میں دکھائی مولا عباس علیہ السلام کو، اور کہا کہ یہ مسلم ہے، اس کو دیکھو میرا مسلم ہے یہ۔ اور جناب عباس علیہ السلام نے بس اذن مانگا امام حسین سے کہ اجازت دیجیے مولا، پر آپ نے اجازت نہیں دی۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے کوفہ بھیجا، کیونکہ کوفیوں کے دھڑا دھڑ خط آئے کہ مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، پر کوفیوں نے غداری کی امام حسین علیہ السلام سے، اور جناب مسلم بن عقیل کو آپ نے سفیر بنا کے بھیجا، جس کے مولا نے ان کے ہاتھ خط بھیجا تھا کوفیوں کے نام پر، چونکہ کوفی نے فٹافٹ بیعت تو کر لی پر انہوں نے غداری بھی اختیار کی۔ جب جناب مسلم بن عقیل گئے تو 18,000 یا 17,000 لوگوں نے آپ پہ بیعت کی، کس کے حوالے سے؟ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، پر لوگوں نے غداری کی کہ جیسے ہی جناب مسلم بن عقیل کی مغربین کی نماز ہوئی تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ سارے ایک حیوان کی شکل میں تبدیل ہو گئی، یعنی کہ آپ کو ان کا پتہ چل گیا کہ آپ کے ساتھ سچے نہیں ہیں، اور جناب مسلم بن عقیل کوفہ میں تنہا تھے، کیونکہ کوئی ان کا یار و مددگار نہیں تھا کہ جو ان کی مدد کرتا۔ بہرحال جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام رات کی تنہائیوں میں کوفہ کی گلیوں میں اکیلے پھرتے رہے، اور آپ کو کوئی یار و مددگار نہ دکھا، لیکن ایک بوڑھی عورت نے آپ کو پوچھا کہ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ جیسے ہی آپ نے اپنا تعارف کرایا، وہ عورت مومنہ تھی، تو اس نے چاہا کہ آپ کی مدد کی جائے، چنانچہ آپ اس کے گھر میں، یعنی کہ آج کی رات جو آپ کی شب شہادت ہے، تو آپ اس رات اس بوڑھی عورت کے گھر رکے، اور آپ نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز رہے، اور آپ نے عبادت الہی نہیں چھوڑی۔ اس کا بیٹا چونکہ بہت ہی خود غرض اور شرابی تھا، اور اس کو علم ہو چکا کہ مسلم تو یہاں پہ ہیں، اور مسلم کے پکڑے جانے پہ یا جس نے پکڑایا اس کو بہت بڑا نام دیا جائے گا، چنانچہ اس نے غداری کی اور جناب مسلم بن عقیل کا پتہ بتا دیا ابن زیاد ملعون کو، اور ابن زیاد ملعون لعین کی وجہ سے آپ کو قتل کیا جانا تھا۔ بہرحال صبح کا وقت ہوا، فوج آنا شروع ہوئی، آپ کے لیے 3 فوجوں کے جو ہوتا ہے، یعنی کہ 3 دفعہ فوج بھیجی گئی تھی، لیکن آپ کو پھر بھی پکڑا جانا بہت مشکل تھا۔ آپ کو دھوکے سے امان دیا تھا، لیکن آپ کو دھوکہ دیا گیا کہ آپ کو امان دے دی جائے گی، اب تلوار چھوڑ دی، چنانچہ نے تلوار چھوڑ دی، پر آپ سے فریب کیا گیا، مکاری کی گئی، تو آپ کو ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ سب نے کہا ابن زیاد کو سلام کرو، تو آپ نے ایک جملہ کہا، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے۔ ابن زیاد ملعون نے بے دردی کے ساتھ وہ قتل کرنا چاہا، اور اس نے چاہا کہ آپ کو کوئی شخص دوسرا قتل کرے، چونکہ وہیں مجمع میں ایک خبیث اور بدبخت شخص تھا جس نے آپ کی ہی تلوار کا زخم جس کو لگا تھا، تو اس نے ہی چاہا کہ میں ہی کیوں اپنے مسلم سے اپنے خون کا، اپنے زخم کا بدلہ لوں، چنانچہ آپ کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا اور آپ کو دارالخلافہ کی چھت پہ لے جایا گیا، اور وہاں سے آپ کو بے دردی کے ساتھ نیچے پھینکا گیا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ مصائب میں ہی آتا ہے۔
جو بھی ہو اس دن آل محمد کا غم تازہ ہوتا ہے، اور ہر عید پر اجرا ہے ابو طالب کا گھرانا، ہر عید پر مسلمانوں نے اذیت اور تکلیف دی ہے آل محمد کو۔